رسول اللہ کی خوشی کس میں ہے؟ اگر ہم 1500 سالہ جشن میلاد النبی منائیں، روزانہ مغرب کے بعد آ کر اس محفل میں بیٹھ جائیں، رات کے 10 ساڑھے 10 11 بجے تک نعرے لگائیں، نعتیں سنیں، جھومیں، عشق و مستی کا مظاہرہ کریں، اور گھر جانے کے بعد لیٹیں تو فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلے، اور پھر 8 9 10 بجے اٹھ کر جب دنیا کی طرف چلیں تو ظہر نہ پڑھیں، عصر نہ پڑھیں، مغرب نہ پڑھیں، عشاء نہ پڑھیں، ہم حضور کی میلاد منائیں، ہم جلوس کا انتظار بھی کریں، ہم محفل میں 500 1000 چندہ بھی دیں، اپنی طرف سے نیاز بھی تقسیم کریں، ہم اٹھ کر نعرے بھی لگائیں، ہم ناچواں کر نذرانے بھی لٹائیں، لیکن 5 وقت نماز نہ پڑھیں تو کیا بتائیے رسول اللہ راضی ہو جائیں گے؟ ہم 1500 سالہ عید میلاد النبی منائیں اور ہر صبح اٹھ کر چہرے سے داڑھی بھی منڈائیں، رسول اللہ خوش ہوں گے؟ آپ بتائیں۔ ام المومنین معاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے نبی کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جس کا تمام انبیاء نے عمل کیا، اور آپ فرماتی ہیں داڑھی رکھنا میرے نبی کی وہ سنت ہے جس پر سارے نبیوں نے عمل کیا۔ کوئی نبی داڑھی منڈا نہیں تھا، کوئی صحابی داڑھی منڈا نہیں تھا، کوئی امام داڑھی منڈا نہیں تھا، کوئی مجدد داڑھی منڈا نہیں تھا، کوئی بڑا اللہ کا ولی داڑھی منڈا نہیں تھا۔ اے مسلمانوں، صدیق اکبر سے تو پیار ہے لیکن داڑھی سے پیار نہیں ہے، اہل بیت اتحاد سے پیار ہے لیکن داڑھی سے پیار نہیں ہے، امام حسین امام زین العابدین سے پیار ہے لیکن داڑھی سے پیار نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف محبوب کے چہرے سے نہیں، محبوب کی جھوٹیوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہم بلکہ عاشق رسول ہیں، اور رسول اللہ کا چہرہ ہمیں پسند نہیں آتا معاذ اللہ، رسول اللہ کا لباس ہمیں پسند نہیں آتا معاذ اللہ، رسول اللہ کی سیرت ہمیں پسند نہیں آتی معاذ اللہ، رسول اللہ کا طریقہ ہمیں پسند نہیں آتا معاذ اللہ۔ ہم عاشق رسول بنتے ہیں اور صبح سے شام تک گالیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، ہم جوانی کے نشے میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ ہم کس بات کے عاشق رسول ہیں؟ بہت معذرت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں ایک تلخ جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، آج یہ میلاد پاک کی محفل، آج ہمارے جلسے، آج ہمارے جلوس، آج ہماری لائٹیں، آج ہماری سجاوٹیں، آج ہمارا نعتیں پڑھنا، آج نعتوں کو سن کر جھومنا، یہ محض رسم و رواج بن کر رہ گیا ہے۔ ہم نے رسم و رواج بنا کر رکھ دیا، ہم اس کی روحانیت تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اگر مسلمان حضور کی میلاد کی محفل میں آتا اور رسم و رواج کو نہ نبھاتا، روحانیت تک پہنچتا، تو نتیجہ یہ ہوتا رات حضور کی میلاد کی محفل میں جتنے لوگ دکھائی دیتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی مسجد میں اتنے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ جلوس میں سارا شہر امڑ پڑے گا اور اللہ کے گھر کی طرف جمعہ کے سوا ہفتے بھر میں کرنے کو تیار نہیں۔ رسول اللہ نے جسے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار کیا وہ نہیں کرو گے، جو من کو بھائی کرو گے، جو رسول اللہ کو پسند آئے وہ نہیں کرو گے۔ کس بات کے عاشق رسول ہو؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں کنٹری میں فلاں شخص نے حضور کی شان میں گستاخی کی، فوراً میسیجز وائرل ہونے لگتے ہیں، فلاں کنٹری کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ، فلاں کمپنی کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ، فلاں کنٹری کا بائیکاٹ۔ میں کہتا ہوں اگر دنیا کے کسی ملک میں رہنے والا کوئی عیسائی، کوئی یہودی میرے نبی کی گستاخی اور بے ادبی کرے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ تمہیں تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی، یہودی تو اس وقت بھی گستاخی کر رہا تھا جب رسول اللہ موجود تھے، عیسائی تو اس وقت بھی گستاخی کر رہا تھا جب رسول اللہ موجود تھے۔ یہودی اور عیسائی تک گستاخی کرے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اے سنیو، تم نے کبھی سوچا اگر دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا کوئی یہودی یا عیسائی جو کہ مشرک ہے رسول اللہ کی گستاخی کرے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کبھی تم نے سوچا تیری وجہ سے روزانہ رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جب رات بھر پب جی کھیلتے ہو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم یوٹیوب پر ہیروئنوں کی گندی گندی فلمیں دیکھتے ہو،
گانے سنتے ہو، غزلیں سنتے ہو، کسی ہیروئن کی مہنگی ویڈیو مل جائے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہو، جب اپنا مال خرچ کر کے ٹکٹ خرید کر 3 گھنٹے تھیٹر میں بیٹھ کر آنکھیں پھاڑ کر فلمیں دیکھتے ہو، کسی کو باتھ میں نہاتا ہوا، کسی کو ہنی مون مناتا ہوا، کسی کو ووٹ میں لے کے دوڑتا ہوا، تب کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ جب تم اپنے بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتے ہو، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ جب صبح اٹھ کے چہرے سے داڑھی مڈا کر رسول اللہ کی عظیم سنت کو نالی میں پھینکتے ہو تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ جب تم فجر کے وقت مسجد میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور اپنے بستر پر پیر پسارے پڑے رہتے ہو تو کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ جب تم گالیاں دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، سٹے کا نمبر نکالتے ہو، شراب سے پیالے چٹکاتے ہو، چرس چلم گانجے کے دم مارتے ہو، اینٹی کوریج فائٹر بٹن لیتے ہو، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ جب تم کسی غیر محرم بچی کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہو، ہوٹل کے بند کمرے میں لے جا کر اس کے کپڑے اتار کر اس کی عزت پر لوٹتے ہو، کیا رسول اللہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ارے غیروں سے، یہودیوں عیسائیوں سے رسول اللہ کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا ہمارے اور آپ کے جیسے زبانی جمع خرچ کرنے والے رسول اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سال بھر رب رسول کی نافرمانی کرو، ایک ایک کر کے نمازیں قضا کرو، سود کے دھندے کرو، ڈرامے فلمیں کھیل تماشے دیکھو اور رسمی طور پر میلاد منا لو، یہ سمجھو کہ سارے پاپ دھل جائیں گے، سال بھر کے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں 12 روزہ محفل، اس محفل میں سینکڑوں لوگ آئے، توجہ ہے نا اپنی، بس آخری بات پر چل رہا ہوں، 1 تاریخ سے لے کر آج تک اس محفل میں سینکڑوں لوگ آئے، اللہ رسول کے فرامین بیان کیے، بہت ساری دین کی باتیں بتائی گئی، لیکن اس میں سے کس کی زندگی بدلے گی، کس کی سوچ اور فکر بدلے گی، کس کی لائف چینج ہوگی، میں نہیں جانتا، حافظ صاحب نہیں جانتے، صدر صاحب نہیں جانتے، یہ فیصلہ میرے پروردگار کا۔ اگر اس سامنے والے مجمع میں کسی ایک کی زندگی بدل گئی، کسی ایک نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، کسی ایک نے اپنے آپ کو نمازی بنا لیا، کسی ایک نے اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو سجانے کا عہد کر لیا، کسی ایک نے یہ طے کر لیا آج کے بعد بھوکا مرنا تو گوارا ہے، حرام کا لقمہ حلق کے نیچے اتارنا گوارا نہیں ہے، جس آنکھوں سے میں نے حضور کے منہ مبارک کی زیارت کی ہے، جس آنکھوں سے میں نے حضور کے گنبد کی زیارت کی ہے، ان آنکھوں سے اب کسی کی برہنہ تصویر